الحمدللہ العزیز الصمد والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سلاما تاما الی الابد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج اگر ہم کوئی بھی کام شروع کرنا چاہیں، کوئی بزنس شروع کرنا چاہیں، کوئی پڑھائی کے حوالے سے کچھ سوچنا چاہیں تو ہمیں اکثر مشورے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اپنے اساتذہ سے مشورہ لے لیتے ہیں، اپنے عزیز و اقرباء سے مشورہ کر لیتے ہیں، اپنے دوستوں سے مشورہ کر لیتے ہیں بعض اوقات۔ تو یہ جو مشورہ کرنا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور پھر مشورے کے بعد جب ہمیں کوئی اچھا مشورہ مل جائے تو ہم اس مشورے کے اوپر توکل کر لیتے ہیں، یا کسی دوست کے اوپر، کسی استاذ کے اوپر، کسی عزیز کے اوپر توکل کر لیتے ہیں کہ اب ہم نے توکل کر لیا ہے، اور اس مشورے کے بعد توکل کے بعد پھر ہم وہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو مشورہ اور توکل کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ مشورہ کر لو، کوئی بھی کام ہو ہر کام کے اندر جو ہے وہ مشورہ کر لو، اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں مشورہ کر لو۔ اور پھر فرمایا جب مشورہ کر لو تو فَإِذَا عَزَمْتَ، جب وہ کام کرنے کا ارادہ کر لو، پکا ارادہ کر لو، عزم کر لو، تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ پھر کیا فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، کہ جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ سے امید باندھتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور محبت کیا ہے؟ کہ جو بھی امید ہوتی ہے، جو بھی اللہ سے وہ بھروسہ رکھ رہا ہوتا ہے، جس کی وہ خواہش کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی وہ خواہش پوری فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ تھا۔ اب اس کے ماتحت ہم 2-3 احادیث سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو توکل اور مشورہ لینا ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ مشورہ ہوتا کیا ہے۔ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی معاملے کے اندر جب آپ کسی دوسرے کی رائے لیتے ہیں، کسی دوسرے سے کچھ پوچھتے ہیں، کسی دوسرے کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھا دیں، مجھے اپنی رائے دیں، میں یہ کام ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، تو جب کسی دوسرے کی آپ رائے لیتے ہیں تو یہ ہے مشورہ، آپ اس سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو یہ مشورہ ہوتا ہے کہ اگر آپ برے ہیں یا غلط راستے پر ہیں تو پھر وہ آپ کو، کیونکہ آپ جائیں گے اسی کے پاس جو آپ سے بہتر ہو، جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، تو وہ آپ کو جو مشورہ دے گا وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر آپ کسی بری صحبت میں جائیں گے تو پھر آپ برے شخص کے پاس جائیں گے، اگر آپ کوئی اچھا مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اچھے شخص کے پاس جائیں گے۔ تو جس طرف بھی آپ جائیں گے تو وہ آپ کو اس کے مطابق ہی مشورہ دے گا۔ جب وہ مشورہ دے گا تو اس کو آپ کہتے ہیں مشورہ۔ آپ اس کا مشورہ مانیں گے، اس کے ساتھ اپنی بات ڈسکس کریں گے، وہ آپ کو کچھ بتائے گا، آپ کوئی بات کریں گے۔ تو یہ ایک مشورہ ہے جو 2 انسانوں کے درمیان ہوتا ہے، یہ مشورہ ہو گیا۔ اب توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہوتا ہے کہ آپ مشورہ کر لیں، مشورے کے بعد جس کام کا عزم آپ نے کیا ہے، جس کام پر آپ مشورہ کر رہے تھے اور آپ نے ابھی ٹھان لیا ہے، آپ نے یقین کر لیا ہے کہ میں نے وہ کام کرنا ہے اور وہ کام کرنا ہے، تو توکل یہ ہے کہ جب آپ نے ایک کام کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر توکل صرف آپ اللہ سے رکھیں۔ تو اللہ پر توکل کر کے کوئی بھی کام اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کے جو ہیں وہ توکل ہو جائے گا۔ اللہ پر جو بھروسہ ہوتا ہے اس کو توکل کہتے ہیں۔ یہ 2 باتیں میں نے سمجھا دیں۔ اب حدیث سے سمجھتے ہیں کہ جو توکل ہے یہ کیا ہے۔ یاد رکھیے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت پر بھروسہ کر لیتا ہے نا، اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھ لیتا ہے نا، اللہ پر توکل کر لیتا ہے نا، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی ہر مشکل کے اندر اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔
جس بھی مشکل میں وہ پڑتا ہے، کیونکہ اس کا یقین خدا پر ہوتا ہے، تو جب بھی وہ کسی مشکل میں پڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے میرا رب کافی ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ اللہ پر توکل کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت محبت کیسے فرماتا ہے، مشکلات سے کیسے نکالتا ہے، اور رزق کے اندر فراوانی کیسے آتی ہے، صرف توکل کی برکت سے۔ یہ توکل ہی ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت انسان کو ساری خواہشات عطا فرماتا ہے، انسان کی ساری امیدیں پوری فرما دیتا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس شخص کو وہاں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا رزق وہاں سے آنا ہے، میرے لیے پیسے، میرے لیے کھانا وہاں سے آئے گا۔ تو جو بندہ رب پر توکل کرتا ہے نا، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ سے امید باندھ لیتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھ لیتا ہے، تو اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کے ذہن و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ میرا رزق وہاں سے آئے گا۔ تو یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے، رب تعالیٰ کی محبت ہے۔ آپ یقین کریں، ایک مرتبہ رب پر توکل کر کے دیکھیں، اللہ سے امید باندھ کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کے معاملات کیسے سنورتے ہیں، آپ کے معاملات کے اندر آسانیاں کیسے آتی ہیں، مشکلات ختم کیسے ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ عز و جل پر ایسے توکل کیا جائے جیسے توکل کرنے کا حق ہے، جیسے رب پر توکل کرنا بنتا ہے، اگر کوئی بندہ ویسے رب پر توکل کر لے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت انسان کو ایسے رزق دیتا ہے جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ اب پرندوں کو رزق کیسے ملتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں صبح صبح جب اٹھتے ہیں تو پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر سارا دن غائب رہتے ہیں، لیکن شام تک وہ خوب سیراب ہو کر، خوب کھا پی کر اپنا رزق جو ہے وہ کما کر کھا پی کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ پر جو توکل ہے نا، وہ انسان کے رزق کو بڑھاتا ہے، انسان کی مشکلات میں آسانیاں لاتا ہے۔ انسان اگر کسی مشکل میں پھنس جائے تو رب تعالیٰ کا جو توکل ہے وہ اس مشکل سے انسان کو نکال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ نے صرف اللہ پر توکل رکھنا ہے۔ اور میرے استاذ محترم مجھے بارہا یہی کہتے ہیں، اکثر یہی مجھے کہتے ہیں کہ اگر معاملات میں کبھی بھی پریشانی آ جائے، کبھی بھی مشکل میں پھنس جائیں آپ، کبھی بھی آپ پر کوئی مشکل آ جائے تو توکل صرف اللہ سے کرنا۔ اگر کچھ چاہیے ہو، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو، کوئی چیز آپ کو چاہیے ہو، آپ کے گھر والوں کی کوئی خواہش ہو، آپ نے اس کو پورا کرنا ہو، تو توکل صرف رب سے کرنا، اور رب کی بارگاہ میں آ کے اس سے دعا مانگنا۔ ایسے وسیلے بنائے گا، ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا کہ آپ کا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ اور یقیناً ایسا ہی ہے، صرف رب پر توکل ہی کرنا ہے۔ اگر کوئی چیز ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، تو لوگوں کو نہ بتائیں، اس کو بتائیں، اس کو بتائیں، ادھر ادھر چلتے پھرتے لوگوں کو نہ بتائیں، بس رب پر توکل کر لیں، رب کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اللہ آپ کے لیے ایسے راستہ آسان کرے گا کہ آپ کو ایسی جگہ سے آپ کی مشکل آسان ہوگی کہ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے، توکل کی بڑی اہمیت ہے۔ جو بندہ اللہ پر توکل کر، مشورہ بھی ٹھیک ہے، مشورہ انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور انسان اچھا راستہ بھی دکھا سکتا ہے، برا راستہ بھی دکھا سکتا ہے، لیکن جو بندہ رب پر توکل کر لیتا ہے نا، پھر اللہ اسے سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے، اس کی مشکلات بھی آسان کرتا ہے، اس کے رزق کے اندر فراوانی بھی عطا فرماتا ہے۔ تو دعا گو ہوں کہ اللہ رب